بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. ألم تر إلى الذين، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف قیل لهم جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم کہ روک رکھو اپنے ہاتھوں کو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب فرض کیا گیا ان پر قتال اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کخشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے او اشد خشیہ یا ڈرنے اس سے بھی بڑھ کر وقالوا اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب لما كتبت علینا القتال کیوں فرض کر دیا آپ نے ہم پر قتال لولا اخرتنا الى اجل قریب کیوں نہیں ہمیں مہلت دے دی ایک قریبی مدت تک قل آپ فرما دیجیے متاع الدنیا قلیل دنیا کا ساز و سامان یا دنیا سے نفع اٹھانا ایک کم مدت کے لیے ہے چند روزہ ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى جبکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرے ولا تظلمون فتیلا اور تم کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا کفو فعل امر ہے کف مصدر سے کف کا معنی روکنا اور یہی کف ہتھیلی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ایدی جمع ہے ید کی ہاتھ. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كتب عليهم قرآن حکیم میں یہ تعبیر کسی چیز کی فرضیت کے لیے آتی ہے جیسے کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے. اگر اکیلا لفظ کتابت ہو تو معنی لکھنا لیکن جب الا کے ساتھ استعمال ہو تو کسی چیز کو فرض اور لازم کرنا. یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ یخشون یہ بھی خشیت مصدر سے ہے اور خشیہ مصدر بھی یہاں دو مرتبہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی ڈرنا. لولا اخرتنا الی اجل قریب اخرتا تاخیر مصدر سے جس کا معنی کسی چیز کو لیٹ کرنا مؤخر کرنا آگے لے جانا. ولا تظلمون فتیلا میں فتیل کھجور کی گٹھلی کا جو شگاف ہے اس کے اندر جو دھاگا سا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے. گزشتہ آیات میں یہ مضمون تھا کہ اللہ کے رستے میں قتال سے تمہیں کون سی چیز مانی ہے جبکہ محرک اور سبب موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سے مرد عورتیں اور بچے جو کہ معاشرے کے اندر اپنی کمزوری کے سبب مقہور ہیں مغلوب ہیں اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکالیے جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی
مددگار کوئی حمایتی بنا دیجیے۔ چنانچہ گزشتہ آیت میں مضمون تھا کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جبکہ کافر لوگ طاغوت اور سرکشی کے محور و مرکز اور یا شیطان کے رستے میں قتال کرتے ہیں۔ شیطان کی چال وہ بھی ہے، جبکہ مسلمانوں کی بنیاد مضبوط ہے، اس لیے قتال کرنا چاہیے جبکہ اس کی ضرورت موجود ہو، اس کا محرک موجود ہو۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج کی اس آیت میں مسلمانوں کا اس وقت کا جوش و جذبہ، جبکہ مکی دور میں انہیں صبر کا حکم تھا اور اس کے بعد قتال فرض ہونے کی صورت میں بعض توقعات کی طرف سے کمزوری کا سامنے آنا بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مضمون یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے ہر مخاطب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں ایک زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور صبر سے کام لو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کرنا، کافروں کے خلاف قتال نہیں کرنا بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ تو اس وقت تو گویا ان کا جوش و جذبہ ایسا تھا کہ وہ قتال کی اجازت مانگتے تھے، لیکن جب بعد میں مدنی دور میں قتال فرض ہو گیا تو ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے اور میدان جہاد میں اترنے سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسا کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر قتال اس وقت اور ان حالات میں کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی اور مہلت مل جاتی، ہم ذرا اور سمجھ جاتے۔ تو اس وقت ان کی زبانوں پر گویا خود ہی الفاظ ہوتے تھے کہ ہمیں قتال کی اجازت ملے، جب ملی ہے بلکہ فرض ہوا ہے قتال، تو اب ان کی زبانوں پر یہ الفاظ، تو اس سے گویا ان کی کمزوری سامنے آ رہی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مکی دور یہ صبر اور استقامت کا دور تھا، دوسرے الفاظ میں یہ مسلمانوں کی انفرادی تعلیم و تربیت کا دور تھا۔ تو اس دور میں اگرچہ کافروں کی طرف سے بڑی آزمائشیں تھیں اور انفرادی سطح پر مسلمان بڑی مشکلات کا شکار تھے، چنانچہ بعض مسلمانوں کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ہمیں اگر اجازت ملے تو ہم مقابلہ کریں ان کافروں کا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اور کچھ دیگر صحابہ جو قدیم الاسلام ہیں، شروع میں اسلام لانے والے، یہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ والے دور میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ہمیں اقدام کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے کتاب کا حکم ابھی تک نہیں دیا گیا اور صبر ہی کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ صبر سے کام لو۔ اسی طرح حضرت یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر جو ابتدائی دور میں بڑی مشکلات پیش آئی، اور انہی کی والدہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ پہلی شہیدہ اسلام ہیں، تو ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش اور تاکید ان کو یہی تھی کہ اصبروا آل یاسر، اے آل یاسر صبر سے کام لو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ یقیناً جنت ہے۔ تو مکی دور میں گویا اس طرح تکالیف کو برداشت کرنے اور صبر ہی کا حکم تھا، چنانچہ مسلمان صبر کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی گئی وہ ہمارے سامنے ہیں، دیگر بہت سارے حضرات کو، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ تو اس میں جو غرض اور مقصد تھی اور مقصد تھا وہ کیا تھا؟ نمبر ایک کہ مسلمانوں کو ابھی تکالیف کی بھٹی سے گزارا جائے، اس لیے کہ آگ میں تپ کر ہی کوئی چیز کندن بنتی ہے اور کنارہ ملاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور یہ کہ مسلمانوں
کہ اندر ابھی ایمان کی گویا مزید تقویت کی ضرورت تھی تاکہ ایمان اور پختہ ہو جائے، اور پختہ ہونے کے بعد اس قابل بنے کہ جب اس کو مارا جائے باطل کے تسلط پر تو یہ اس کی قوت کو توڑ کر رکھ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی چونکہ تعداد بھی مسلمانوں کی کم تھی اور گنتی کے چند افراد ہی مسلمان تھے، اگر اقدام اٹھایا جاتا تو دشمن کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم، نتائج خاطر خواہ سامنے نہ آتے، بلکہ شاید اسلام کی جو تحریک انفرادی سطح پر چل رہی تھی وہ بھی متاثر ہو کر رہ جاتی۔ تو اس لیے تیاری مکمل نہیں تھی، افرادی اعتبار سے بھی اور دیگر اسباب کے اعتبار سے بھی، لہذا صبر ہی کا حکم دیا گیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک باقاعدہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور آہستہ آہستہ تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، ایک مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ بھی مل گئے، تو اس وقت قتال کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب حکم دیا گیا تو اس وقت کچھ لوگوں کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر یہ بات آئی، اس میں کمزور قسم کے مسلمان شامل ہو سکتے ہیں اور منافقین کا طبقہ بھی پیدا ہو گیا تھا، تو ان کی زبانوں پر یہ بات آئی کہ ہمیں کچھ اور کیوں نہ مہلت مل گئی اور کتاب کی فرضیت کو کچھ اور لیٹ کیوں نہیں کر دیا گیا، ہم مزید اپنی تیاری کر لیتے، مزید گویا افرادی قوت میں میسر آ جاتی اور ہم اسلحہ اور ساز و سامان بھی مزید اکٹھا کر لیتے، تو پھر جب کتاب کا حکم ملتا تو ہم گویا پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کتاب کے میدان میں اترتے۔ تو اس پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لو قل متاع الدنیا قلیل، کہ اگر اس بات کے کہنے میں اور ان باتوں کا اظہار کرنے میں پیش نظر دنیا کا کوئی مفاد ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کا مفاد، دنیا سے فائدہ اٹھانا یہ قلیل ہے، چند روزہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، جبکہ آخرت کسی بھی پرہیزگاری کے راستے پر چلنے والے شخص کے لیے کہیں بہتر ہے۔ گویا دنیا کا اور آخرت کا مقابلہ اگر کیا جائے تو اس میں کئی اعتبارات سے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا ہی پڑتی ہے۔ ایک ترجیح یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، باقی کو فانی پر ترجیح ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ان الفاظ کے اندر ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان یا نفع کم ہے اور آخرت کا بہت بڑی مقدار میں ہے اور زیادہ کو کم پر ترجیح ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں اور فائدے ہیں وہ نقصانات کے درمیان گھرے ہوئے ہیں اور کدورتوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، لہذا دنیا کے مزے یا دنیا کے مفادات وہ مقدر ہے، صاف ستھرے نہیں، جبکہ آخرت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی وہ ہر قسم کی کدورتوں سے پاک ہوں گی۔ تو ہر اعتبار سے گویا آخرت ہی کسی مسلمان کے لیے دنیا کے مفاد سے کہیں بہتر ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے تو اس سوئی کے گویا سرے پر جو پانی کا معمولی سا قطرہ لگے گا تو جتنی اس پانی کے قطرے کو پورے سمندر سے نسبت ہو سکتی ہے، دنیا کو آخرت سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ تو اس لیے آخرت ہی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اگر کتاب کی فرضیت اور کتاب کرنے اور کتاب کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فتح یا شہادت کے نتیجے میں آخرت کی نعمتیں میسر آتی ہیں تو ایک مسلمان کے پیش نظر وہی ہونا چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور ولا تظلمون فتیلا، آخرت کے اندر ذرا برابر بھی کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی اس نے دنیا میں کردار ادا کیا ہوگا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یا تقویٰ کے راستے میں، تو اس سب کا پورا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ تو اس طریقے سے گویا کتاب پر ابھارا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبے جمع کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
لنكونن من الخاسرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم۔ اے اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائیے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں اور ہمیں ان میں سے بنا دیجیے۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔ اور یا اللہ جن لوگوں نے دین محمدی کو یا اللہ بے یار مددگار چھوڑ دیا، آپ بھی انہیں بے یار مددگار چھوڑ دیجیے اور ہمیں ان میں سے نہ بنائیے۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ یا اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، عراق، افغانستان، شام اور برما اور انڈیا جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مجاہدین یا اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہماری تمام عبادات رمضان کو قبول فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین رمضان والے جذبات یا اللہ ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں عبادت ہی کے رستے پر یا اللہ اپنی پوری زندگی کو یا اللہ لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، زندگی کو بندگی میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا